بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں K2 ٹی وی اور میرا نام ہے امین مشال۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے۔ ہم نے گزشتہ کئی پروگرامز میں کلائمیٹ چینج کے موضوع پر پینلسٹ کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کی اور میں نے ذاتی طور پر کافی کچھ سیکھا، اور آج ایک دفعہ پھر ہم نے ماہرین کلائمیٹ چینج کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور آج ہم ایک مرتبہ پھر کلائمیٹ چینج کے مختلف پہلوؤں سے اپنے آپ کو آگاہ کریں گے کہ خطرہ مزید کس حد تک بڑھ چکا ہے اور اس پر قابو کس حد تک پایا جا سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک یعنی مطلب وطنی عزیز میں اس وقت سیاست جو جن نکات پر ہو رہی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلائمیٹ چینج کو ہی موضوع بناتا اور اسی کو مطلب ایک ایسا ٹاپک بناتا کہ اگر یہ ملک کی بقا ہوتی، اس نظام کی بقا ہوگی تو ہی ہم ہوں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ میں چاہوں گا کہ اپنے پینلسٹ کی تعارف کرتا چلوں۔ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب جو کہ BUG ہے PCWR کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی وقار احمد اوان صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کلائمیٹ چینج کے موضوع پر بھی ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے دائیں جانب سید مشتاق علی صاحب موجود ہے، کلائمیٹ ایکسپرٹ ہے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور محمد انور خان جو کہ DG انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب اس موضوع کو اوپن کریں اور کلائمیٹ چینج کو مذہبی لحاظ سے اور زندگی مطلب عام جو ہم گزار رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو اوپن کریں۔ سر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ اپنا نقطہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امین مشال صاحب۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس سے پریشان ہے جی۔ اور پھر جس طرح کہ آپ نے بتایا، ہمارے ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بہت مسائل ہیں جی، اور پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو تکالیف اور مصائب میں ہے 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندیاں نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو ملک میں سیلاب آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ گلیشیئر ہمارے جو ہیں یہ پگھل رہے ہیں جی، اور ان گلیشیئروں کے پگھلنے کی وجہ سے گلگت میں اور خیبر پختونخوا میں سیلاب بہت زیادہ آئے۔ بلکہ چترال ابھی یہ حالیہ سیلاب میں کافی جی متاثر ہاں، ہوا۔ ابھی میں اب کہنے والا تھا کہ اب چترال جو ہے وہ بھی جو بڑا پسماندہ علاقہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ پانی کہاں جاتا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے پاس کوئی سٹوریج کا انتظام ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے بجلی بنا سکیں، اس سے اور فائدے حاصل کر سکیں۔ بس پانی آیا اور کھیتوں میں گیا اور گھروں میں چلا گیا اور لوگوں کو نقصان پہنچا۔ پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ نہروں کا پانی جو تھا وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا تھا، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ اس مسئلے میں نہ صرف ساری دنیا بلکہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، خشک سالی آ جاتی ہے، اور اس خشک سالی اور بیماریوں کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں جی، اور میرے نزدیک اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے اسلام کی دوری بھی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں۔ درختوں کی کٹائی بڑی عام ہو گئی ہے، جی بالکل، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، گیس اور کوئلہ جو ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ درختوں کی کٹائی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 12 میل کے اطراف میں درختوں کے کاٹنے کی ممانعت کی تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے درختوں کے کاٹنے کی ممانعت کی تھی،
ہمارے ہاں درختوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے. اور بڑی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ زرعی زمینیں، ان زمینوں میں اب محلات اور بڑے بڑے پلازے بنائے جا رہے ہیں. اس کسان کو کچھ ملتا نہیں تھا جس کی اپنی زمین ہے، اس سے جو کچھ آتا تھا بہت کم گندم وغیرہ ملتی تھی. اب جب وہ پلازا بنائے گا تو اس کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن عام لوگوں کو بہت نقصان ہو گیا. ایک تو غذائی اجناس کم ہو گئی، دوسرا آلودگی بڑھ گئی. اسی طریقے سے جب ہم درختوں کو کاٹیں گے اور زرعی جو ہمارے پاس زمینیں ہیں ان زمینوں میں آبادیاں شروع کر دیں گے تو ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے. اس میں پانی کا مسئلہ بھی آئے گا، اس میں گیس کا مسئلہ بھی آئے گا، اس میں ساری چیزیں جو ہیں زندگی کے ساتھ جو لواحق ہیں اور جو ضروریات کی زندگی کے ساتھ مربوط ہے وہ مربوط چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے سب سے پہلی چیز جو پانی ہے اس کا ضیاع روک دیں تو یقیناً ہمارے ہاں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے اور سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 10 سالوں میں جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوگی وہ پینے کے پانی کے حوالے سے ہوگی. بالکل پینے کا پانی ہی نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ضیاع سے منع کیا ہے. ہم نہاتے ہیں اور نہانے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے. 1 سا پانی 3 لیٹر اور 4 لیٹر کے درمیان کا حصہ ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان اس کو پیتا ہے، اپنے استعمال کے لیے کپڑے دھوتا ہے اور چیزیں صفائی کے لیے یہ ضروری چیز ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کا ایک مقدار مقرر کیا ہے کہ اس کو اس مقدار کے مطابق آپ خرچ کریں. اور اللہ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. یہ نعمت تو آپ کو دی ہے اور آپ اس کا کفران نعمت کر رہے ہیں، لیکن اس نعمت کو میں لے جا بھی سکتا ہوں، ختم بھی کر سکتا ہوں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ کہتا ہے میں قدرت رکھتا ہوں، ذہاب لینے والا لے جانے والا ہوں. تو جب ہم پانی کی بے قدری کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب خود دیکھیں ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ کم از کم ہر انسان 8 گلاس روز پانی پیے، اس سے وہ صحت مند رہتا ہے. اس طریقے سے وضو کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں جہاں بھی وضو ہوتے ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں، ان وضو خانوں میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. مساجد میں آپ جائیں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، جبکہ اسلام نے اس کی جو تعلیم دی ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، پانی کو بند کریں، پھر جب سر کا مسح کریں اور سر کے مسح اور پاؤں کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے اس میں آپ پانی کے بہانے کو بند کر دیں. آپ کا جو نلکا ہے اس کو بند کر دیں آسانی کے ساتھ. پھر یہ صفائی کے حوالے سے کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس صفائی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پانی کو لے کر اس کو بس بھگوتے جائیں اور اس میں نہاتے جائیں اور اس کو ضائع کرتے جائیں. حضور نے فرمایا کہ نہر ہے، چلتی نہر پر اگر آپ نہاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور اس میں ضیاء کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے گناہ کیا اور پانی کا ضیاء کیا. چلتے پانی میں بھی آپ پانی کا خیال رکھیں. اجازت نہیں ہے اس کی. ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب نے بہترین انداز میں اس کی جو تعریف کی، جو بیان کی. ان تمام تر صورتحال میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کیا کردار ہے؟ میں چاہوں گا کہ محمد انور خان صاحب جو کہ ڈی جی ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے، سر بتائیے گا کہ خطرہ کس حد تک ہے اور ایجنسی نے اب تک کیا کیا اس کی روک تھام کے لیے؟ اچھا، پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب نے جو باتیں کی ہے بڑی مدلل باتیں کی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک انڈیویجول کی بھی رسپانسبلٹی ہے، لیکن یہ ایک نہ ایک ادارے کا کام ہے نہ انڈیویجول کا کام ہے، لیکن یہ ایک آل انکمپاسنگ ہے. جی. سو جہاں تک ادارے کا کام ہے، ادارے نے ای پی اے نے پہلی دفعہ پاکستان کا جو خیبر پختونخوا کی ای پی اے ہے، انہوں نے پہلی دفعہ 2017 میں ایک پالیسی بنائی جس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اپنے اپنے
جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہے اور جو خطرات ہیں ان کے سیکٹر سے اس کی نشاندہی کر دی اور 2017 کی پالیسی بنائی. پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو قبائلی پرانے قبائلی علاقہ جاتے اس کا ادغام ہو گیا اور کچھ ایسے اثرات کلائمیٹ امپیکٹ کے ایسے اثرات وہ رونما ہو گئے کہ جس سے ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی. فار ایگزامپل ہمارے ہاں کے پی میں پہلے 4 ایگرو ایکولوجیکل زون تھے. اس کے ٹرائبل ایریا کے مرجر کے بعد اب یہ 9 ہو گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کے مختلف چیزیں بھی بدل گئی. اس کے بعد گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج کے بہت ساری امپیکٹس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. فار ایگزامپل لوکسٹ اٹیک تھا یہ جو اس کے سدرن ریجن میں. پھر ہم نے ہیٹ ویو دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا شدید ترین بارشیں اور ہیٹ ویوز دیکھی. اس کے بعد ہم نے فلڈز دیکھے جو کہ تباہ کن فلڈز تھے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی پالیسی 2002 میں دوبارہ بنائی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی شراکت سے بنائی. اور تمام سٹیک ہولڈر کی شراکت سے اس طرح بنائی کہ نہ کہ صرف پالیسی بنائی بلکہ ایک ایکشن پلان بھی بنا دیا. اور ہمارا ایکشن پلان 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک کو ہم ایڈاپٹیشن کہتے ہیں, دوسرے کو ہم میٹیگیشن کہتے ہیں. ایڈاپٹیشن یہ ہے کہ جو آفت آیا ہے, جو تبدیلی آئی ہے, اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کس طرح ایڈاپٹ کریں. تو پہلے جو پالیسی تھی اس میں ایڈاپٹیشن جو وہ ہے اسٹریٹجیز تھے وہ کم تھے. ابھی 198 ایڈاپٹیشن اسٹریٹجیز ہو گئی اور 147 میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہو گئی. اور ہم نے تقریباً سارے جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو کمیونٹی کے سیکٹرز ہے, جو لوگ ہیں ریلیٹڈ, جو اسکول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ریلیجن کے ساتھ ہے. عملی طور پر کیا ہوا؟ پالیسی تو بن گئی. عملی طور پہ یہ ہوا کہ مطلب پھر وہ پالیسی بن گئی لیکن اس کی ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنائی گئی. اور اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کی مختلف مطلب میٹنگز ہوتے ہیں اور اس میں وہ مختلف ڈسکشن کرتے ہیں اور مختلف فیصلے لیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس پہ کام ہو گیا. فار ایگزامپل وہ پچھلے سال وائلڈ فائر تھا. اس سال آپ دیکھیں تو اس سال اللہ کے فضل سے وہ جو ہم نے تیاری کی ہے اس وجہ سے کوئی بھی ابھی تک اس دفعہ وائلڈ فائر نہیں ہوا ہے. مزید گفتگو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کریں گے کہ جو عملی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, اس میں کمی کیا ہے اور کیا فوری طور پر اس میں کیا جا سکتا ہے, انڈیویجول طور پہ یا قومی لحاظ سے ہم لوگوں کو کس طرح اویئر کر سکتے ہیں. سید مشتاق علی صاحب, آپ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہے اور آپ چونکہ میٹرولوجیکل اس پہ زیادہ عبور رکھتے ہیں, تو کیا خطرات ہیں موجودہ صورتحال میں اور اس کو اوورکم کرنے کے لیے جو سر نے جس طرح پالیسی کی بات کی, تو اس پالیسی میں مزید کن نکات کو شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ میں کچھ دن پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس سال جو ہے 2016 سب سے گرم ترین سال تھا تاریخ. بالکل. تو یہ 2023 جو ہے اس کا جولائی تقریباً پورے اس کو کراس کر کے سب سے گرم ترین مہینہ. بالکل ایسے ہی. بالکل. اور تقریباً کوئی 1 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا رائز اس میں اضافہ ہے پورے اس میں. اور ساتھ ہی WMO نے یہ بھی تنبیہ کیا ہے کہ یہ صرف آئس برگ ہے. مطلب جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز ملانا چاہوں گا کہ رپورٹ پڑھ رہا تھا میں اسی طرح کہ پاکستان کا کون سا نمبر ہے اور پاکستان کی ولنریبلٹی کیا ہے. افغانستان ٹاپ پر ہے. افغانستان میں صرف گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے فلڈز ہیں اور ساتھ میں ڈراؤٹ کا اندیشہ ہے اگلے آنے والے سالوں میں, شدید ترین اس میں ہے. پھر اس کے بعد افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جہاں پر ڈراؤٹس کا سامنا ہے اور آنے والے سالوں میں بھی ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش ہے, وہاں پر صرف سائیکلونز اور اس قسم کے فلڈز ریلیٹڈ جو ہے وہ ہے. پاکستان کا میں پڑھ رہا تھا تو پاکستان کی جو ولنریبلٹی ہے تقریباً
میکسیمم فیلڈز میں ہے، فلڈز میں ہے، ڈراؤٹ میں ہے، گلیشیئر میلٹنگ میں ہے، اور ساتھ میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس میں ہے. تو اب اتنی ساری چیزوں کے لیے اگلے آنے والے سالوں کے لیے تیاری کرنا مشکل کام تو ہے، مگر اگر سیریسلی اس کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے. ہم تیار نہیں ہے اس کے لیے ذہنی طور پر بھی اور بنیادی طور پر بھی. تو مزید اس میں بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے گفتگو کریں گے اس پہ، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہم بیک ناظرین کرام، ہم کلائمیٹ چینج کے موضوع پر اپنے پینلسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے سید مشتاق علی صاحب ولنریبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو سر ولنریبلٹی کی آپ نے بات کی، مجھے اگر اور ناظرین کو یہ معلومات ملے کہ خیبر پختونخوا کے کون سی ایسی مطلب جگہ ہیں، اضلاع ہیں کہ وہ زیادہ ولنریبل ہیں آئندہ جو مطلب آفات کا ہم سامنا کریں گے. خیبر پختونخوا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مختلف سیکٹرز میں بٹا ہوا ہے. اس میں پہاڑی علاقے بھی ہیں، اس میں میدانی بھی ہیں. اگر ڈی خان، لکی مروت اور کرک سے نیچے ہم دیکھیں تو سارے میدانی علاقے ہیں. پھر جس میں نارملی پانی کی کمی، اگر بارشیں نہ ہو تو پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کوئی بڑا دریا بھی نہیں گزرتا جہاں سے کوئی نہر یا اس طرح کا نکالی جائے. صرف ڈی خان شہر میں کچھ چشمہ رائٹ بینک کنال سے وہ ایک نہر نکالی گئی ہے. باقی یہ لکی مروت اور یہ اضلاع جو ہیں یہ ہمیشہ پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں. اسی طرح چترال، باجوڑ اور دیر اور سوات کو اگر لے لیں تو وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. وہاں فلیش فلڈنگ، ایگریکلچر کے لیے زمین بہت کم ہے، اور اگر کوئی گلیشیئر وغیرہ میلٹنگ کی وجہ سے گلاف ایونٹ ہوتا ہے تو جو رہی صحیح زمین ہے وہ بھی سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے. تو پھر اسی طرح پشاور، نوشہرہ، مردان، چارسدہ، صوابی کو لے لیں تو اس کے مختلف ایک الگ سے وہ ہیں کہ ورسک یہ دریا کابل ہے، اس میں فلڈز کا خطرہ ہوتا ہے. دریا سوات میں 2-3 جگہوں سے وہ انٹر ہوتا ہے، اس میں فلڈز کا رہتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہر سال اگر ایک میں نہیں ہوتا تو دوسرے میں ہو ہی جاتا ہے. اسی طرح نوشہرہ، کوہاٹ، کرک اور لکی مروت کو اگر آپ لے لیں تو یہاں فلیش فلڈنگ، سوات میں بھی فلیش فلڈنگز کا ہر سال کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایونٹ اس طرح ہو جاتا ہے جو خطرناک بھی ہوتا ہے، جان لیوا بھی ہوتا ہے، اور جس سے مالی نقصانات بھی ہوتا ہے. تو خیبر پختونخوا کو اگر اوورال دیکھا جائے تو اس میں ولنریبلٹی پہلے بھی زیادہ تھی، اور خاص کر یہ کلائمیٹ چینج سیناریو کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مزید بھی یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تقریباً ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون سے ڈسٹرکٹ زیادہ خطرناک ہیں. اور اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈی خان کے الگ پرابلمز ہیں اور چترال کے الگ پرابلمز ہیں، مگر پرابلمز تو دونوں کے یہی کلائمیٹ چینج سیناریو کی وجہ سے ہے نا. اسی طرح خیبر کے الگ ہوں گے تو ساؤتھ وزیرستان کے اور ہوں گے، مگر ہیں تو ہیں، موجود تو ہیں. تو خیبر پختونخوا کا کوئی ایک ڈسٹرکٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ نہیں کلائمیٹ چینج اس میں اس کو کوئی سیریس نہ لیں. وقار احمد اعوان صاحب، آپ چونکہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے اس کنٹیکسٹ میں بات کریں. وجہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ آپ ہمارے ساتھ مختلف سیشنز میں آپ نے شرکت کی گزشتہ تقریباً میرے خیال میں 7 سے 8 سالوں کے دوران ہم نے کافی اس پہ گفتگو کی، لیکن اس کے باوجود ناظرین کو اگر میں اوورال لوں یا جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں تو وہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ نے بہت اچھی بات کی. پچھلا جمعہ میں پڑھ رہا تھا یہاں قریبی عبداللہ روڈ پہ، تو اس پہ مجھے جب میں نے جمعے کا غفور صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، وہاں پہ بہت عجیب، مجھے بہت اچھا لگا. ایک طرح سے ہٹ کے بات یہ تھی کہ اس دفعہ جو قاری صاحب تھے تو وہ کلائمیٹ پہ بات کر رہے تھے. مطلب شاید انہوں نے کسی نے بتایا ہوگا یا کسی نے وہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال میں مطلب 10 سے 15 منٹ جو ان کی تقریر تھی وہ کیا بتا رہے تھے لوگوں کو؟ پانی کی ضیاع کے حوالے سے تھا، اور چونکہ شجرکاری جو ہے ابھی 15 اگست کو جو ہے تو وہ وائنڈ اپ ہوئی ہے تو اس کا تھا. پھر ساتھ میں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو فری پودے جو ہے تو وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا، یہ بھی مولانا صاحب بتا رہے تھے. تو یہ آپ جا کے وہاں سے اویل کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں، اور کافی چیزیں مطلب تو اس طرح کی چیزیں پہلے اگر ہم 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب نظر آ رہی ہیں. مطلب اب لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے.
شاید یہ وجہ ہوگی، سر نے بات کی 2016 گرم ترین تھا، 2023 کا جولائی پھر اس سے بھی زیادہ تھا. بالکل. تو لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آئندہ وقتوں میں یہ چیزیں جو ہمارے مطلب پانی ہے یا اس کے علاوہ جو ہیٹ ویو آ رہا ہے یا جو گلیشیئر میلٹنگ ہے، تو اگر ہم نے اس کا سدباب نہیں کیا اپنے لیول پہ، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں وہ فراز صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے سے کہ کوئی شمع جلاتے جاتا. تو میں اگر ایک پودا لگا لیتا ہوں اور اس طرح پھر ہمارے 23 کروڑ عوام ہیں، تو اس میں اگر میچور ایج لیول اگر جو ہے تو 10 سے 12 کروڑ پودے بھی لگ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز آئندہ وقتوں میں ہمارے لیے بہتر ہو، چونکہ پاکستان ایک ایسے اس پہ ریڈ زون میں ہے. اور پھر قاری صاحب نے ایک وہ الارمنگ وہ چیز بھی بتا دی. پچھلے دنوں میں ایک سر نے اس طرح کہا کہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس پہ 2022 اور 23 میں انٹرسٹ لیول کی میں بات کروں کہ ہمارے یوتھ میں مطلب انہوں نے اتنا انٹرسٹ لیا شجرکاری میں، اور ساتھ ساتھ اویئرنیس سیشنز وہ لے رہے ہیں اپنے لیول پہ کہ وہ جا کے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے، ایون وہ کسی پارک میں جا کے وہ کسی کلینس ڈرائیو میں جو ہے تو حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ چیز بڑھ رہی ہے. شاید اویئرنیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، جو اسٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، فارسٹ ہے، EPA ہے، تو ان کی طرف سے شاید ایک اچھا وہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے، اور ان کی طرف سے شاید ایک مجھے تو یہ لگ رہا ہے تو اب جو میں کہہ رہا ہوں پبلکلی وہ چیز اب اوپر آ رہی ہے. زبردست. اور شجرکاری کی جس طرح آپ نے بات کی تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب اس نقطے پر زیادہ بات کریں. مطلب ہم جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے سوسائٹی سے، وہ آہستہ آہستہ اس پہ آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں سر. جی بہت اچھی گفتگو جاری ہے، اور خاص کر یہ شجرکاری کے حوالے سے جو بات آپ نے کی، درخت کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ شجر ہے. شجر. اور قرآن کریم میں شجر کے الفاظ مختلف جگہوں پہ ذکر ہوئے ہیں. درخت کا اور انسان کا ایک قدیمی تعلق ہے. اب دیکھیں انسان کی پیدائش ہوئی تو اس کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ درخت ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے. تو درخت کا ذکر جو ہے یہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز کی ممانعت کی گئی تھی وہ اس گندم کے دانے کے حوالے سے تھی، اور اس میں درخت میں تھا. جی. درختوں کے حوالے سے آپ دیکھیں جتنے درخت ہیں اس میں میوہ دار درخت بھی ہوتے ہیں اور بغیر میوے کے صرف سایہ دار درخت بھی ہیں. جی بالکل. دونوں کی افادیت ہے. دونوں کی افادیت اس حوالے سے ہے کہ اگر جو درخت پھل دیتا ہے اور وہ پھل والا درخت آپ کاٹ دیں تو پھل ختم ہو جائیں گے اور کم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سایہ دار درختوں کو اگر آپ کاٹنا شروع کر دیں تو سایہ جو ہے وہ ختم ہونے لگے گا. اب اس شدید گرمی میں آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور جہاں گاڑی کھڑی کریں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی درخت ہو کے اس کے سائے کے ساتھ گاڑی کو کھڑا کریں، کیونکہ جب میں اندر آؤں گا تو بڑی گرمی ہوگی. تو اس درخت کے سائے کی وجہ سے وہ گرمی اتنی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں میوہ جات کے درختوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور ایک جگہ پر تو اللہ نے ایک درخت کی قسم کھائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. تین کیا ہے؟ انجیر کا درخت کو کہتے ہیں. تو انجیر کا درخت جو ہے، اور انجیر میں پھر کتنے فائدے ہیں. تو جتنے یہ پھلدار درخت ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اور فرمایا لا تقطعن شجرا مثمرہ، ایسا درخت جو پھلدار ہو اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. پھر جو درخت کے لگانے کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ ابھی ایک عالم دین نے اپنے خطبے میں پچھلے جمعے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک پودا لگایا اور پھر کسی نے اس کو اپنے پاؤں تلے روندا تو فرشتے اس پر بد دعا بھی کرتے ہیں اور لعنت بھی بھیجتے ہیں. اتنی اس کی اہمیت ہے. پودا لگانا جو ہے یہ بڑی آسان چیز ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. پھل بھی ہیں اور سایہ بھی ہے. اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر اس سے کوئی جانور یا کوئی انسان چیز کھاتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے لگا دی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے
اور وہ چیز فائدہ ناک ہے تو جب تک وہ قائم ہے اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملتا رہے ملتا رہے گا. واہ. تو ایک درخت اگر آپ نے لگا دیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو جب تک وہ درخت ہے اگر وہ سایہ دیتا ہے تو بھی اور پھل دیتا ہے تو بھی آپ کے لیے اس کے اجر ہے, اس کا ثواب ہے. زبردست زبردست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پہ جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو پہلے یہ کہتے بچوں کو قتل نہیں کرنا, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا اور پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا. واہ زبردست. درختوں کی اتنی اہمیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لایا گیا, وہ رافع بن عمر, اور اس کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول یہ پھل پتھروں کے ذریعے سے اپنے لیے کاٹ رہا تھا. اچھا. حضور نے اس سے پوچھا کہ یہ پتھر کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی تھی اور کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے کھجور کی شاخوں کو پتھر مارنا شروع کیا کہ نیچے آ جائیں. حضور نے فرمایا یہ تم نے غلط کیا, جو کھجوریں خود گر جائیں وہ کھاؤ, پتھروں سے کھجوروں کو مت گرایا کرو. اس حد تک مانے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پتھر ماریں گے تو ٹہنی کے کاٹنے کا اور ٹہنی کے کٹنے کا خدشہ ہے. خدشہ ہے. تو اگر ایک باغبان اس کو کاٹتا ہے یا اس کو نکالتا ہے تو اس کو اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس سے شاخ کو نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جب آپ پتھر ماریں گے یا لکڑی نیچے سے پھینگیں گے یا کچھ اور چیز کے ذریعے سے تو اس ٹہنی کے کاٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ ٹہنی جو ہے پھر پھل نہیں دے گی, نیچے آ جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید فرمائی ہے. تو درختوں کے حوالے سے قرآن کریم نے بہت سے ذکر کیا ہے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ وَالْعَصْفُ ذُو الرَّيْحَانِ. قرآن کریم کی سورہ رحمان میں بھی ہے. پھر یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, غیر مسلم بھی درختوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اور وہ کرتے ہیں. پتہ ہے ہندوازم میں پیپل کا درخت جو ہے ان کے لیے پوجا پاٹ ہے. وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو پیپل کے درخت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اگر ان کے قریب ہو. ان کے جو پتے گرتے ہیں ان کو بڑے احترام سے رکھتے ہیں, ڈسٹ بینوں میں نہیں پھینکتے, احترام سے رکھتے ہیں اور پھر ان کو دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. اس طریقے اتنا احترام کرتے ہیں. اسی طریقے سے کرسچینٹی میں انگور کا جو درخت ہے اور انگور کے جو باغات ہیں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جنت کو جنت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت گھنے درخت ہوں گے, باغات ہوں گے. جنت تو باغ اسی کو کہتے ہیں جہاں گھنے درخت ہوں. اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں, یہاں پشاور میں تو چھوڑیے, گلیات میں بھی درختوں کا کاٹنا شروع ہو گیا ہے. وہاں بھی اب گرمی کا موسم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا سر, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں کہ میں تقریباً گزشتہ 4 اگست کو, ہاں بالکل, میں دورے پر تھا ضلع شانگلہ کا. تو وہاں پر میں نے دیکھا, بلکہ میں نے جج کیا کہ درختوں کی کٹائی وہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل کم ہے. تو وہ لوگ بالکل اس کو نہیں چھوڑ رہے کہ اگر آپ اس کے شاخیں بھی کاٹیں تب بھی اس کو مطلب اجازت نہیں دیتے آپ کو. تو وہ یہ چیز مطلب وہاں پہ زیادہ ہے ضلع شانگلہ میں. اب آپ دیکھیں پہلے لوگ گرمیوں کے لیے جایا کرتے تھے ایبٹ آباد, ہزارہ. جی. اب وہاں بھی گرمی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے ارد گرد جو درخت ہے وہ ان درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے. گلیات میں بھی ایسا ہو رہا ہے. اور پھر وہ درخت جن کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس فائدے کو آپ اس صدقے جاریہ کو ختم کر رہے ہیں. تو پھر بارش کہاں سے آئے گی, موسم کہاں سے ٹھنڈا ہوگا اور سہولتیں کیسی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں, مگر ہم اس مادیت کے دور میں اپنی مادیت کی وجہ سے اور اپنے پیسے کمانے کے لیے اس کو ختم کر رہے ہیں. گمبراٹ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کے لوگ دیار کی لکڑی کو جلا رہے تھے, دیار کی لکڑی کو جلا رہے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لکڑیوں کو آگ کے لیے جلانا جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ بلا وجہ آپ درختوں کو کاٹتے ہیں تاکہ اس سے آپ آگ حاصل کریں, گرمی حاصل کریں. اس کی ممانعت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس حدیث کا حوالہ بھی میں اپنے ساتھ لایا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. جی جی بالکل. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی کٹائی اور درختوں کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دی ہے کہ درخت جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور بلا وجہ اس کو کاٹنے بھی نہیں چاہیے, نہ آگ کے لیے کاٹنا چاہیے نہ کسی اور وجہ کے لیے اس کو کاٹنا چاہیے. تو درخت یہ ہمارے ہاں اس کا کاٹنے کا بہت ایک عام رواج ہو چکا ہے.
اور اس رواج کو ختم کرنا چاہیے. پھر اگر کسی جگہ آپ درخت کو کاٹتے ہیں تو اس کی جگہ اور پودا لگا دیں. اور ہر گھر میں چاہیے کہ ایک نہ ایک درخت ہو. اگر درخت نہیں تو کم از کم یہ منی پلانٹ تو ہو نا, مفتوں کی آکسیجن تو آتی ہے. بالکل, آکسیجن تو ملتی ہے. خوبصورت خوبصورت. صبح آپ کم از کم آکسیجن تو لے سکتے ہیں. تو اگر منی پلانٹ بھی آپ لگا لیں تو کم از کم ایک گرینری بھی رہتی ہے اور اس طریقے سے ایک فائدہ بھی رہتا ہے. ہم یہ تو چیک کرتے ہیں کہ مرغے نے انڈا دیا ہے کہ نہیں, لیکن بس اللہ ہم پر رحم کرے, ہم اپنے آپ پر خود رحم نہیں کر رہے. وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارا ساتھ رہیے. کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد انور خان, ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. میں چاہوں گا سر کہ آپ جو گاڑیاں مطلب دھواں زیادہ چھوڑتے ہیں, ماحول کو زیادہ اس سے مطلب نقصان پہنچتا ہے, تو اس کے لیے اس پالیسی میں کوئی قانون سازی عمل میں لائی گئی ہے, کوئی مطلب اس میں سزائیں ہیں؟ بالکل ہے, اور اس طرح ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے دے آر لوکنگ آفٹر جو ویٹس, ان کے ایک ادارہ ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور وہ بھی آپ کے ساتھ مطلب وہ ہمارے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. اچھا. وہ جب پرفارمنس دیتے ہیں تو ان کو چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ EPA کے تحت کے تھرو وہ, تو گزشتہ سال کا کوئی وہ انہوں نے کیا ہے, اور اس پہ ہم نے پھر ان کو ایک 10 جگہوں پہ ہم نے ان کو ایک وہ دی ہے, ایڈوائس دی ہے کہ آپ ان چیزوں کو کریں تو آپ کی یہ جو دھوئے پہ کنٹرول ہے, کیونکہ ابھی جو پشاور کا ماحول ہے اس میں جو ویکولر ایمیشن ہے, خاص کر یہ پرٹیکولیٹ اس کو کہتے ہیں 2.5 مائکرو گرام جو ہے, جی بالکل, اس میں تقریباً 60% صرف ویکولر ایمیشن کا وہ حصہ ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو 10 پوائنٹس پہ مبنی ایک پالیسی دی ہے, ایک ایڈوائس دیا ہے, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ چیزوں کو آؤٹ سورس بھی کرنا ہے, کچھ ان کے اپنے فیسلٹیز کو اور اپنے استعداد کو بڑھانا ہے. تو اگر وہ ہو جائے تو پھر اس پہ قابو کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, میں نے ایک ٹیم دیکھی تھی پشاور میں کہ وہ مختلف جگہوں پہ گاڑیوں کو روک رہے تھے اور اس کا مطلب جائزہ لے رہے تھے کہ جو زیادہ دھواں چھوڑتے ہیں, تو وہ نظر نہیں آئے. پھر 1-2 ہفتہ انہوں نے کارروائیاں کی. نہیں, وہ ہے, ابھی بھی ہے, لیکن وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. وہ 2009 سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا جو EPA کا کام ہے وہ ہم 2 چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. ایک تو جس طرح بتایا گیا مولانا صاحب نے, اور ہم بھی وہ اس کی تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے گرین کلبز بنائے ہیں, خاص کر یہ ناردن ایریاز میں, اور وہ یہ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, اور کلائمیٹ کے لحاظ سے وہ اسپیچز کرتے ہیں, ان کو ہم انعامات اور یہ چیزیں بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ایک ریگولیشن کرتے ہیں. وی آر ریگولیٹنگ باڈی. فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے وہ نیا یونٹ لگاتا ہے, انڈسٹریل یونٹ, ہم اس کو ایک EIA دیتے ہیں, ہم ان کو ایک اپروول دیتے ہیں, انوائرمنٹل اپروول. اس انوائرمنٹل اپروول میں ہم نے اب مینڈیٹری بنایا ہوا ہے کہ آپ اتنے درخت لگائیں گے. اچھا, ساتھ ہی جب وہ تو اس کے, اور اس میں یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہے کہ جس میں جس طرح مولانا صاحب نے کہا ہے, اس میں وہ جو ہے نا درختوں کا کاٹنا ناگزیر ہو جاتا ہے. تو اس کے لحاظ سے پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک درخت کی بجائے آپ نے 10 درخت لگانا ہے, اور اس کی باقاعدہ ہم پوسٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور اب تو ہم نے سیمنٹ فیکٹری اور ان کو کہا ہے کہ آپ ایک درخت نہ لگائے, بلکہ ایک حصہ, ایک پیس آف لینڈ لے لیں اور اس میں بلک درخت کر دیں. اور ہم نے اب وہ درخت ان سے لگوائے بھی, اور بلکہ خود ان کو چیک بھی کروایا. فار ایگزامپل فوجی سیمنٹ فیکٹری ہے, ان سے ہم نے بلک میں درخت لگائے, اور اب وہ باقاعدہ ایک منی جنگل کی شکل میں وہ آتے ہیں. تو ہمارا بھی اس پہ فوکس ہے, اویئرنیس پہ فوکس ہے, چینج آف بیہیویئر پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. اور فار ایگزامپل ہاسپٹل ویسٹ ہے, وہاں پہ تو ڈاکٹر صاحبان کے پاس اویئرنیس بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی جو ہاسپٹل ویسٹ آتی ہے اس کی باقاعدہ انسنریشن نہیں ہوتی ہے. سر, مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور ایک ٹیم میری گاڑی کے پاس آئے اور مجھے کہے کہ آپ کی گاڑی نے اس معاشرے کو نقصان پہنچائے, لہٰذا آپ کو کم از کم 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے. اچھا, وہ سیریسلی وہ جرمانہ تو یہ ہے کہ وہ جرمانہ تو ایک اسمبلی نے جتنا
کیونکہ پشتو میں جس طرح کہتے ہیں نا سر ہم کہ ڈبیل تک ادبی، تو وہ میرے خیال میں آپ کی بات کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سن بھی رہا ہے، اور وہ میرے خیال میں اس کو انہانس کرنے کی، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ صرف وہ جرمانہ نہ ہو، گاڑی بھی امپاؤنڈ ہو جائے، بالکل ضبط کر لیں، گاڑی بھی امپاؤنڈ، اور رکشوں کو تو بالکل پہلی صف میں لا کر کھڑا کر دے کہ جو بھی ہو، جو بھی پولوشن پھیلاتا ہو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. بالکل صحیح کہا. سو وی آر ود یو. اور ہم نے سید مشتاق علی صاحب آپ بھی میرے خیال میں زیادہ سنجیدہ ہیں ان چیزوں میں، تو سزائیں میرے خیال میں اگر لاگو ہوگی تبھی ماحول کو بہتر کیا جا سکے گا، اور تمام تر جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. مگر پہلے پالیسی امپلیمنٹیشن جی ضروری چیز ہے نا. اور جو فرض کرے پشاور میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سٹی کے لیے مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں کہ کتنے پرسنٹ اس میں گرینری ہونی چاہیے، گرین فیلڈ ہونے چاہیے، اور کتنے پرسنٹ یہ ہے، مگر راؤنڈ اباؤٹ 35 اور 40 اس کے قریب کچھ ضروری، مطلب 60 اور 40 ہے یا 35 65 اس طرح کا کوئی ریشو ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے خیبر پختونخوا کی صرف میں اگزامپل دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ اگر کراچی اور لاہور میں دیکھیں تو وہ وہاں زیادہ مصیبت ہے. پنڈی، پشاور، لاہور، کراچی وغیرہ. پشاور اب بھی اگر آج ہم کام شروع کر دیں اس چیز پر تو پشاور اب بھی بچ سکتا ہے. ٹی خان ہو گیا، بڑا شہر ہے، وہاں بھی بڑی تیزی سے یہ چیزیں وہ ہیں شروع ہیں. تو پالیسیز، انور خان صاحب بھی گورنمنٹ سے، ان کو بھی پتہ ہے کہ پالیسیز ہمارے پاس ہر چیز کی موجود ہے، سٹاف موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ کوئی این جی او ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ رسک ریڈکشن اس میں، اور نئے لوگ بھرتی کر رہی ہے اور نئے لوگ وہ لے رہی ہے. تو میں نے کہا آپ کمشنر آفس میں جائیں، آپ دیکھ لیں یہ چیز تو موجود ہے آلریڈی. اور 60s سے 55 یا 60s میں یہ ہمارے بنے تھے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سیلاب یا اس طرح کے اس میں نہیں ہے کوئی بھی. تو پھر وہ کمشنر آفس گئے، انہوں نے کہا ہاں آلریڈی موجود ہیں. تو میں نے کہا انہیں کو استعمال کر لینا، نیا ایک سیٹ اپ بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو بہت ساری پالیسیز ہماری پہلے سے موجود ہیں، صرف ان کو نکال کر ان کے گرد جو ہے وہ صاف کر کے دوبارہ ٹیبل پر رکھ کے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. سر میں نے کئی پر پڑھا تھا اور خود دیکھا بھی تھا کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں جو آلات پڑے ہیں وہ ماحول کو اسی طرح نہیں جان سکتے جس طرح مطلب اس کی ضرورت ہے. مطلب وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. نہیں، اپڈیٹڈ بھی ہے. ہر 10 سال بعد 15 سال بعد اپڈیٹڈ ہوتے ہیں، اور نئی چیزیں آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے. اب پرانی چیزوں سے تو اب کام نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، کمیونیکیشن بھی اور انالیسس بھی اور باقی چیزیں بھی، ہر چیز تقریباً. تو یہ تو ہر 10 سال بعد ہر جگہ پر یہ ٹیکنالوجی امپرومنٹ کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی وہ جو فورکاسٹ لیول ہے اور وہ چیزیں ہیں وہ کتنی امپروو ہوئی ہے. آپ 90s میں دیکھیں، 80s میں دیکھیں اور ابھی دیکھیں. حالانکہ کیپنگ ان ویو دس کرنٹ کلائمیٹ چینج سیناریو، اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو جو 90s میں ہم فورکاسٹ کرتے تھے وہ نسبتاً ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ چیزیں نہیں تھی، صرف ہینڈ میڈ ساری چارٹس اور یہ چیزیں ہوتی تھی، وہ ایزی تھا. اور ابھی جب ٹیکنالوجی بھی ہے، سارا کچھ ہو بھی گیا ہے، مگر انسرٹینٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ فورکاسٹ بھی جو ہے وہ بھی زیادہ توجہ اور زیادہ. تو اگر ٹیکنالوجی امپروو نہیں ہوتی تو کس طرح یہ کام چلتا پھر؟ تھوڑا سا میں بالکل تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں کہ انہوں نے جس طرح بتایا ٹیکنالوجی میں بہتری آ رہی ہے، لیکن آپ نے جو بات کی میرے خیال میں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. کلائمیٹ چینج ماڈلنگ جو ہے نا، یہ ایک وہ ہے کہ وہ پروجیکشن دیتا ہے اگلے 30 سال کے لیے. ابھی تک ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی صرف فیصل آباد یونیورسٹی میں ہے، ادھر نہیں ہے. تو اس پہ ہم مختلف پارٹنر سے وہ جو ہے رابطے میں ہے، اگر وہ کر دے. باقی تو انہوں نے جو ارلی وارننگ سسٹم ہے گلیشیئرز کی ملٹنگ کی وہ لگائی اٹلی کے تعاون، بلکہ میرے خیال میں 12 یا اس سے زیادہ کم، میں فگر میں شاید غلط ہوں، کہ ہمارے پاس ان علاقوں کی فورکاسٹ کے لیے ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے.
یہ تو آپ 12 صرف کہہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک کوریج نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ میں جیسے جیسے مطلب وقت گزر رہا ہے ہاں۔ اور جیسے جیسے گورنمنٹ تو توجہ یہ دے رہی ہے، مطلب یہ لاپرواہی نہیں ہے؟ نہیں لاپرواہی نہیں، اس میں تھوڑا سا یہ ہے نا، اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ انوالو ہے۔ اچھا۔ جب یہ 2015 کی پیرس ایگریمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں ایک ذمہ واری تمام ملکوں نے قبول کری بشمول پاکستان کی۔ اس میں دو قسم کی کنٹری، یہ ڈیولپنگ کنٹری جس کو انیکسچر 1 کنٹریز کہتے ہیں، اور دوسرا انیکسچر 2 اور انیکسچر بی آپ کہتے ہیں۔ انیکسچر 1 کنٹریز کی انیکسچر 2 کنٹریز کی یہ ذمہ واری تھی کہ وہ تقریباً 35% اپنی جو گرین ہاؤس گیسز ہے وہ اپنے ریسورسز کے تحت وہ ختم کریں گے، اور جو کہ ہم نے ختم کیے ماشاءاللہ کے پی میں اس سے زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ لیکن انیکسچر 1 کنٹریز کی یہ ذمہ واری تھی کہ وہ ہمیں فائنینشیل اسسٹنس، ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر دیں گے، جو کہ ابھی تک ہم حاصل نہیں کر چکے ہیں۔ سو اس میں یہ کہنا کہ ساری کی ساری جو ہے رسپانسبلٹی ہماری ہے، ہماری نہ تو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن اتنی ہے، صرف 1% سے کم ہے، آپ 1% بالکل ایسا ہی، اور باقی جو ہم افیکٹ ہو رہے ہیں وہ تو دوسرے لوگوں کی اس سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک وہ رسپانسبلٹی ہے، اور حکومت گاہے بگاہے ان کو جو ہے اسے ریکویسٹ کرتی ہے۔ تو یہ بھی زبردست زبردست۔ وقار احمد اعوان صاحب، آپ نے گفتگو کم کی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس میں کیسے انٹرپشن کروں؟ آپ خود ہی بتائیں کہ کس طرح، مطلب پروگرام کا آخری حصہ ہے تو اس کو کس طرح سم اپ کریں؟ سر ایک 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کروں گا۔ ابھی کریکولم میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو گورنمنٹ کا کریکولم ہے اس میں 2-3 سالوں سے یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، باقاعدہ ایک اس میں ٹاپک ہے، باقاعدہ پرائمری جو بکس ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں، اس میں یہ چیز ہے۔ ایک چیز اس میں ایک اور ایڈ ہو جائے، اگر ایک پراپر آپ کہہ لیں کہ کتاب جو ہے تو بالکل، تو وہ ایک ٹیچر اس میں پراپر آ جائے گا، اسپیسیفک ہو جائے گی چیز، اور جب وہ اسپیسیفک ہو کے جو وہ ٹیچر پڑھائے گا تو ظاہر ہے اس کا پھر امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا، ایک پچھلے دنوں ہم اس میں شامل تھے اور بڑا اچھے لیول کا وہ تھا، تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی سجیشن یہ آئی ہے کہ ہمارے بچے FSC میڈیکل اور انجینئرنگ میں کرتے ہیں۔ اب میڈیکل کا بچہ اگر وہ کسی اس میں سے رہ جاتا ہے، اس میں ایٹا میں اس میں، تو وہ آ جاتا ہے BS فارسٹری میں۔ تو تھوڑا سا یہ ایک چیز ہے، اس پہ تھوڑا سا اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے جس طرح کمپیوٹر سائنس ہے، انٹر سائنس ہے، DIT ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تھوڑا سا کمپوننٹس میں اور اضافہ کر دیں FSC لیول پہ کہ آپ کلائمیٹ کو ایک اسپیسیفک وہ دے دیں، جگہ دے دیں۔ تو اگر ایک بچہ مطلب اختیاری مضمون کے طور پر یہ مطلب کمپلسری اس لیے ہوگا کہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس میں فارسٹری میں، تو اس پہ انہوں نے ایک بڑا عجیب سا اس میں انہوں نے کہا جی بایو میں آلریڈی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جی بایو میں تو آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسپیسیفک کر کے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ میڈیکل اس کا فل اس کی جو ہے اس کی کنسنٹریشن ہے وہ جس طرح مطلب مشتاق صاحب اور انور صاحب اس کا اسپیشلسٹ ہیں تو اپنی اسپیشلٹی کو ہی استعمال کر کے تو مضمون میں نہیں، ایک بچہ اگر وہ ایٹا میں رہ جاتا ہے اس وجہ سے کہ میرے مارکس کم آئے ہیں اور وہ میڈیکل کا وہ جانا چاہتا تھا، اور وہ آ رہا ہے BSc فارسٹری پڑھ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا وہ ہے۔ اس کی جگہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جس طرح یہ باقی سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس، فزکس، انگلش، 7ویں 8ویں سے شروع ہو جاتے ہیں، جی یہی میں چاہتا تو اسی طرح یہ کلائمیٹ کا سبجیکٹ جو ہے یہ بھی 6ٹھی 7ویں سے شروع کر دے، اور FSC تک یہ چلتا رہے تو اویئرنیس ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ BSc اس پہ میڈیکل کی اگر وہ ڈراپ ہوتا ہے تو اس میں آ رہا ہے نا، پہلے سے اگر وہ آ رہا ہے پڑھ کے آ رہا ہے، جس طرح سے پولیٹیکل سائنس پڑھ کے کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے تو سیوکس پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، تو ایک گراس روٹ لیول سے وہ چیزیں آپ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہو، لیکن اچانک سے آپ میڈیکل سے جو ہے تو BSc فارسٹری مجھے یہ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب کی اسپیشلٹی ہے، اپنے ایکڈیمک اس کو چھیڑا ہے، تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ الحمدللہ علماء نے اپنے طور سے سنجیدگی سے لیا ہے، اور ہماری یہ آج کی جو محفل ہے یہ مجلس ادیان عالم پاکستان
اس نے جو یہ موضوع کے مطابق آپ کو بلایا اور عوام میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ ایک کیریکولم کی طرف اور اس عملی اقدامات کی طرف ایک بہترین قدم ہے۔ جی مثلا آپ دیکھیں کہ مجلس ادیان عالم پاکستان اس موضوع پر کئی آپ ہی کے زیر نگرانی اتنے موضوعات پر بالکل علماء کو اور ایکسپرٹس کو بلا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا بیان کیا ہے اور لوگ سنتے ہیں، ان لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں ضرورت کی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اگر یہ کریکولم میں بھی آ جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو علماء کرام ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور کم از کم وہ اگر ہر مہینے نہ ہوں تو 2 مہینے کے بعد اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عوام کو اس کی جو اثرات ہیں اس سے آگاہ کریں کہ ہمارے اوپر کیا آ رہا ہے۔ جو گرمیاں ہیں وہ سردیوں میں آ رہی ہیں، سردیاں جو ہیں وہ گرمیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے ہماری موسمی تبدیلیاتی جو ہے بڑھ رہی ہے۔ میرے خیال میں PCWR اگر ایک کام اور کرے کہ یہ جتنے ہم پروگرامز ریکارڈ کریں تو اس میں ایک پروگرام اگر ہم مطلب مساجد کو اسپیسیفائی کریں تو وہاں کے جتنے مطلب عوام ہیں تو اس کا بھی ایک انپٹ شامل ہو جائے گا، اور بہترین بالکل اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ شریک گفتگو تھے محمد انور خان صاحب، DG انوائرمنٹل پروٹیکشن EPA تھے، آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ سید مشتاق علی صاحب کلائمیٹ ایکسپرٹ، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب جو کہ BUG PCWR کے مطلب BUG میں ہیں، آپ کے بھی سر بہت بہت شکریہ۔ وقار احمد عوان صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ امین مشال کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔